سلام کو عام کرو، یہ کیا مراد ہے سلام کو عام کرنے سے؟ اور اس بات کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ مدینے پہنچے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے ہجرت کر کے بھی لوگ آئے ہیں، ایک ایسا ماحول ہے جس کے اندر آپ نے کافی ایڈجسٹمنٹ بھی پیدا کرنی ہے۔ پہلی نصیحت آپ نے فرمائی سلام کو عام کرو۔ یہی سب سے بڑی نصیحت ہے، اس لیے کہ انسان کو انسان سے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ یہی کہ وہ اس کی جان مال آبرو کے درپے ہو جائے گا۔ وہ بنیادی اخلاقیات جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان میں کیا کہا گیا ہے؟ یہی کہا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل کرو، احسان کا رویہ اختیار کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اور منفی اعتبار سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ ہو۔ یہی چیز ہے جس کو دوسرے الفاظ میں بھی بیان کیا ہے کہ مسلمان تو وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو اگر کسی انسان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے سلامتی بن کے رہے گا، لوگوں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرے گا، لوگوں کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ ان کی جان کا ان سے بڑھ کر محافظ ہوگا، ان کے مال کا ان سے بڑھ کر محافظ ہوگا، ان کی آبرو کا ان سے بڑھ کر محافظ ہوگا، تو پھر یہ جنت ہے دنیا۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ جب اس انسان کو، اس مٹی کے پتلے کو آپ اختیار دے رہے ہیں، اقتدار دے رہے ہیں، دنیا کی بادشاہی عطا کر رہے ہیں، تو اس کا بڑا امکان ہے کہ یہ تو فساد پیدا کر دے گا، یہ ایک دوسرے کا خون بہائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اسی جانب توجہ دلائی تھی کہ ہے تو یہ امتحان، ارادہ اور اختیار معمولی چیز نہیں ہے، اس کو پا کر آدمی حدود آشنا رہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ وہ کہا گیا ہے نا کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک۔ تو اختیار اور ارادہ یہ ظاہر ہے کہ انسان کو قوت دیتا ہے، یہ ارادہ ہے جس کے ساتھ علم و عقل کی نعمت بھی دے دی گئی ہے۔ انسان اس کی بنیاد پر اپنے پروردگار سے بغاوت کا ارتکاب کر ڈالتا ہے، یعنی اتنی بڑی چیز ہے جو ہمیں انسان کی حیثیت سے عطا ہوئی ہے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دوسروں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے انسان۔ یعنی اس کو دنیا میں چونکہ مال بھی چاہیے، دولت بھی چاہیے، اقتدار بھی چاہیے، وہ حسن کا بھی طالب ہوتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے جذبات کو برانگیختہ کرتی ہیں، بعض اوقات ایسی ہوس اس کے اندر پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ ہر چیز کو پامال کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سلامتی بن کر رہیں۔ چنانچہ ملاقات کا شعار یہی مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہم سے میری مراد انبیاء علیہم السلام کے دین کے پیرو، تو کوئی اور تعبیر نہیں اختیار کرتے ایک دوسرے کا استقبال کرنے کے لیے یا اس کو خدا حافظ کہنے کے لیے، السلام علیکم ہی کہتے ہیں، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم کیا ہے؟ سلامتی کی دعا۔ تو اسی کے بارے میں آپ نے خاص طور پر فرمایا، تو یہ در حقیقت محض السلام علیکم کہنے کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اس بات کی تعلیم ہے کہ تمہارے درمیان میں اگر آ گیا ہوں تو میں سلامتی کا پیغامبر بن کر آیا ہوں، تمہیں اب ایک دوسرے کو یہی پیغام دینا ہے، تم میں سے ہر شخص کو دوسرے کے لیے سلامتی بن جانا ہے۔ اور اس کی یاد دہانی کیسے ہوگی؟ ہم ہر ایک کو ملتے ہیں تو پہلا جملہ ہماری زبان پر یہی آتا ہے کہ السلام علیکم۔ تو اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عام تلقین بنا دیا، اور جب مدینہ میں آئے تو یہ جانتے ہیں آپ کے قبائلی زندگی میں بہت کچھ منافرتیں ہوتی ہیں، مخاصمتیں ہوتی ہیں، قبائلی زندگی میں بعض جھگڑے پرانے چل رہے ہوتے ہیں، مختلف قبیلے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اقدامات کر ڈالتے ہیں، اور وہ اقدامات ایک فساد کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ویسے تو ہماری موجودہ دنیا میں بھی ہیں، لیکن قبائلی زندگی میں زیادہ عام ہوتی ہیں۔ جس طرح کی ریاست اب منظم ہو گئی ہے، یہ اس زمانے میں نہیں تھی، تو اس میں یہ پیغام دیا خدا کے پیغمبر نے، اور آتے ہی پیغام دیا کہ اپنے اندر سلامتی کو عام کرو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی سب سے بڑا پیغام یہی ہے، یعنی اگر آپ ایک نظر ڈال کے دیکھیں کہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ جائیں کہ انہیں دوسروں کے لیے سلامتی بن کر رہنا ہے، تو پھر تو کسی پولیس کی بھی ضرورت نہیں، کسی فوج کی بھی ضرورت نہیں، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سب سے بڑی دعوت یہی دعوت ہے کہ لوگوں ایک دوسرے کا لحاظ کرو۔ یہ ہم ریاست کا نظام کیوں بناتے ہیں؟ اسی سلامتی کے لیے، اسی امن کے لیے۔ اقوام متحدہ جیسی
تنظیم بنا کے دنیا بھر میں ایک نظم قائم کرنے کی صحیح کرتے ہیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک ہی چیز ہے جو پیش نظر ہے، وہ یہ ہے کہ امن اور سلامتی، دنیا جنگوں سے بچی رہے، لوگ ایک دوسرے کے در پہ نہ ہوں، ایک دوسرے پر چڑھ نہ دوڑیں۔ یہ جو دور جدید میں بعض سیاسی اقدار وجود میں آئی ہیں وہ بھی اسی لیے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کے بنیادی حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے تو کیا وجہ ہے کہ اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، دساتیر میں اس کی ضمانت دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ بنیادی حقوق ہی پامال ہوتے ہیں۔ کبھی اس کو والدین پامال کر دیتے ہیں، کبھی اولاد پامال کر دیتی ہے، کبھی اعزاء اقربا پامال کر دیتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے والے پامال کر دیتے ہیں، کبھی اداروں کا نظم پامال کرتا ہے اور کبھی ریاستیں پامال کر دیتی ہیں۔ تو انسان نے یہ سمجھا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے بنیادی حقوق کو ایک مقدس چیز سمجھیں، اس کی طرف کبھی بھی ہاتھ نہ بڑھائیں، یہ سب ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے محفوظ رہیں، اور جس طرح کی اب ضمانت دی جاتی ہے کہ بنیادی حقوق اور انسان کے بنیادی حقوق اتنی بڑی چیز ہیں کہ ان کے خلاف کوئی قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ سب کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ سلامتی دنیا کے اندر موجود رہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جمہوریت کس لیے؟ اس لیے کہ دنیا میں صدیوں تک طاقت کی حکومت رہی ہے۔ طاقت کی حکومت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انتقال اقتدار کے لیے کسی پانی پت کے میدان میں آنا پڑے گا، اس میں خون بہے گا۔ اگر پہلے کوئی اقتدار میں ہے تو اس کو محروم کرنے کے لیے حوصلہ مند لوگ اٹھیں گے۔ کوئی ایک شخص اگر اقتدار پر آ گیا ہے تو جن کے اندر حوصلہ ہوگا وہ بھی یہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہٹا کر وہ اس تخت پر براجمان ہوں۔ تو یہ سب چیزیں کیا کریں گی؟ یہ امن کو خطرے میں ڈال دیں گی۔ جمہوریت بھی اصل میں پرامن انتقال اقتدار کا ایک طریقہ ہے۔ میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ جمہوریت میں جو اکثریت کا فیصلہ مانا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اکثریت لازماً حق پر ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فصل نزاع کا پرامن طریقہ ہے۔ یعنی وہی اقتدار جس کے حصول کے لیے جنگیں ہوتی تھیں، باپ بیٹے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ باپ بیٹے کے خلاف اٹھنا تو ایک طرف رہا، بیٹے باپ کی گردن پر تلوار رکھ دیتے تھے۔ یہ سب چیزیں بدامنی پیدا کرتی تھی، اور ان کو روکنے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو بعض اوقات مارنا پڑ جاتا تھا، ان کی آنکھیں نکال دینی پڑتی تھیں، ان کا تعاقب کرنا پڑتا تھا، ان کے پیچھے لشکر دوڑانے پڑتے تھے۔ تو انسان نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ حوصلہ مند لوگ تو ہوں گے، اقتدار کی کشمکش بھی ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس طرح ہے، وہ جس چیز کی صلاحیت اپنے اندر محسوس کرتا ہے اس کو پانے کی جدوجہد کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ دنیا کی زندگی 60 70 80 سال، بس اس سے زیادہ کیا ہے، لیکن اسی میں وہ دولت کی طلب میں دوڑتا ہے، اسی میں وہ اقتدار کی طلب میں دوڑتا ہے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا نا کہ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر تمہیں کثرت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتے ہو، یہاں تک کہ حتیٰ زرتم المقابر، قبروں میں جا پہنچتے ہو۔ تو یہ سب بھی اسی مقصد کے لیے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، تاکہ ایک دوسرے پر ظلم نہ ہو۔ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، قوت ہے، وہ کسی نہ کسی لحاظ سے دوسروں کو دبائے گا۔ تو قانون بنائے جائیں، ضابطے بنائے جائیں، تاکہ امن کے ساتھ بدامنی کا مقابلہ کیا جا سکے، امن کے ہتھیاروں سے جرم کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس میں بھی یہ چیز ہے۔ قوموں کا حق خود ارادی کیا وجہ ہے؟ یعنی جب کوئی سلطنت قائم ہو جاتی ہے، بڑا ملک قائم ہو جاتا ہے، اب کوئی ایک قومیت یہ محسوس کرتی ہے یا کوئی علاقے کے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ نہیں ساتھ رہنا چاہتے، تو اس کو مان لیا جائے کہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی ایک الگ ریاست بنا لیں۔ یہ ریاست کوئی ایسی مقدس چیز نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک نظم قائم کرنے کا ذریعہ ہے تاکہ انسان کو بدامنی سے بچایا جائے۔ تو آپ دیکھیے یہ اقدار، ریاست، دنیوی نظم، ہر چیز کا ہدف کیا ہے؟ سلامتی اور امن، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سلامتی اور امن کی طلب میں ہر شخص سرگرداں ہے۔ یعنی آپ لوگوں کو دیکھیے کہ وہ ہجرت کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ پوچھیں تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ حالات بڑے خراب ہو گئے، بڑی بدامنی ہو گئی ہے، یہاں اب عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، ڈاکے پڑتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں،
یعنی مختلف ملکوں سے نکلنے والے لوگوں کو آپ ملیں تو وہ آپ کو اسی طرح کی بات بتائیں گے. اور یا یہ ہے کہ معاش کے مواقع ختم ہو گئے. جی نوکریاں نہیں ہیں. بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے. ان دو چیزوں کے علاوہ آدمی بالعموم اپنا ملک چھوڑنے کے لیے یا اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو بدامنی اس کا باعث بنتی ہے. بدامنی اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جائے تو یہ معلوم ہے کہ پھر پیغمبروں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے رات رات میں نکلے اور مصر سے کتنی دور جا کر پردیس پہ رہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا, اپنی قوم قبیلے کے لوگ چھوڑے, اپنے ماں باپ کو چھوڑا اور ایک دور دراز علاقے میں جا کر کئی برس تک روپوش رہے. اس کے بعد کہیں واپس آئے. یہ کس لیے تھا؟ سلامتی کی تلاش میں. قبیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جاتے تھے, سلامتی اور معاش. تو سلامتی انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے. قرآن مجید نے دیکھیے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے. سورہ ایلاف میں یا سورہ قریش بھی جس کو کہتے ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے. تو کیا کہا ہے؟ آمنہم من خوف و اطعمہم من جوع. یعنی تمہیں اس نے بھوک میں کھانا کھلایا اور بدامنی میں خوف کی فضا میں امن عطا فرمایا. تو یہ امن اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کے رزق مل جائے بہت بڑی چیز ہے. سیدنا ابراہیم کی دعا دیکھیے. رب اجعل هذه بلدة آمنة. اصل میں رزق کا ملنا بھی, یعنی میں اس ضروری رزق کی بات کر رہا ہوں, باقی چیزیں تو انسان کی حوث ختم نہیں ہوتی اور وہ آسانی سے عنایت فرمادہ نہیں ہوتا, لیکن ضروری رزق ایسی ضرورت ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو جھکنے پہ مجبور کر دیتی ہے, جھولی پھیلانے پہ مجبور کر دیتی ہے. لوگ اس کی وجہ سے باہر نکلتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے وطن میں اپنی جگہ پر کیسے غیر معمولی شخصیات کے حامل ہوتے ہیں, لیکن چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑ جاتے ہیں. یہاں تک کہ بعض لوگوں کو بھیک مانگنی پڑ جاتی, یعنی دستے سوال دراز کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں بہت عام ہیں. دونوں کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو سلامتی ہے. بھوک سے سلامتی, بدامنی سے سلامتی. تو اس لیے اس سے بڑی نصیحت کیا ہو سکتی ہے, اور خدا کے پیغمبر اسی سلامتی کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں.